بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی الحمدللہ ہمارے مرکبات چل رہی ہیں اور مرکبات کے اندر ہم دو چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ پہلی چیز ہم یہ دیکھ رہی ہیں کہ حروف کا بناؤ سنگھار کیسا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کاف با ہے تو کاف کو تھوڑا سا کٹ کیا، با کو ساتھ میں ایڈ کیا، ہم نے اس کا الحمدللہ مکمل پریکٹیکل کر لیا ہے اور اب ہم وہ پریکٹیکل نہیں کر رہے، لیکن آپ بچے کو وہ پریکٹیکل کرواتے رہیں گے۔ یا ہا کیسے بنا، تا خا با کیسے بنا، نون تا کیسے بنا، یا ہا با کیسے بنا، اگر بچے کو سمجھ آ گئی ہلکا سا ٹچ دیں گے۔ دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس مرکبات کے اندر وہ ہیں شیپس۔ شیپس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک لیٹر کتنے سٹائل میں قرآن مجید فرقان حمید میں آ سکتا ہے، اور اس میں گزشتہ سبق میں ہم نے جیم کے بارے میں پڑھا کہ جیم کٹنگ کمپلیٹ آئے گا، ہا کٹنگ کمپلیٹ، خا کٹنگ کمپلیٹ، پھر تا کے مختلف شیپس پڑھے ہم نے کہ کون سی تا وقف کے دوران ہا میں کنورٹ ہوتی ہے، کون سی تا ہا میں کنورٹ نہیں ہوتی۔ پھر ہا کے ہم نے شیپس پڑھے، ہا کے بارے میں بھی ہم نے جانا کہ کون سی ہا تا میں کنورٹ کی جا سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم پڑھیں گے 4 لیٹرز کے بارے میں، دال، ذال، را اینڈ زا، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں کاف کے بارے میں کہ کاف کے 2 شیپ ہیں تو دونوں عربک، لیکن ہم پہلے کو اردو والا شیپ کہیں گے، ڈنڈے والا کاف، دوسرے کو سمبل والا کاف، اس کو ہم عربک شیپ کا نام دے دیں گے۔ پھر اردو والے کاف کے بھی 2 شیپ ہیں، پھر کاف عربک والے کے بھی 2 شیپ ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر صرف 2 شیپ ہیں، اردو عربک سے ہم شمار کریں گے تاکہ بچے کو آسانی ہو جائے، بچے کو پریشانی نہ ہو۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو حروف تہجی کے اندر بتایا تھا، الف، تا، ظا، واو، حمزہ، یہ 5 لیٹر ایسے ہیں جو سیم شکل میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے دال، ذال، را اینڈ زا، یہ 4 لیٹر ہیں جو کہ پورے کے پورے قرآن مجید میں سیم نظر آئیں گے، لیکن 2 سٹائل سے نظر آ سکتے ہیں، یا تو اردو والی شیپ میں یا عربک والی شیپس میں، یہ چاروں۔ لیکن یاد رہے یہ ہیں عربک شیپ ہی، لیکن بچے کو سمجھانے کے لیے تاکہ بچہ کنفیوز نہ ہو، بسا اوقات بچہ زال کو نون پڑھ دیتا ہے، جیسا کہ یہ دیکھیں خا زال کے اندر جو زال ہے، اس زال کو باسا اوقات بچہ نون پڑھ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا دیا، دندہ پلس نقطہ۔ جب دندہ نقطہ آپ نے اس کو پڑھا دیا ہے تو یہاں پر اکثر میں نے جو فیس کیا ہے یہ کنفیوژن میں نے فیس کی ہے کہ اس کو بچہ نون پڑھ دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس عربک شیپ کو نون پڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ مون کی طرح ہے، ہم نے مون کو روٹیٹ کیا ہوا ہے بلیک کلر میں، ٹھیک ہے، ہم نے چونکہ اس کو روٹیٹ کیا ہوا ہے اور ڈاٹ تھوڑا سا اوپر ہے، وہ ڈاٹ میں کمپیئر اس کو نہیں کر پاتا، یعنی کہ اس کو علیحدہ نہیں کر پاتا، تو اس لیے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو نون پڑھنا ہے۔ تو یہ جو یہ حقیقت میں زال ہے، تو اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے ہم جس چیز کا سہارا یہاں پہ لے رہے ہیں وہ ہے اردو عربک شیپ۔ تو اس لیے آج ہم اردو اور عربک شیپس کے بارے میں بات کریں گے، دال، ذال، را اینڈ زا۔ جی بیٹا یہ والا لیٹر پڑھیں، آپ کو پہلے سے معلوم ہے، وہ کہے گا دال، ویری گڈ، میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا ہے، بہت دفعہ ججمنٹ کی ہے، میں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے، بہت مرتبہ جی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو پہلے کیسے آ جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ جب کلاس میں آتے ہیں ایک جوش کے ساتھ آتے ہیں، ایک ولولے کے ساتھ آتے ہیں، آپ ایسے آتے ہیں جیسے کہ بہت بڑا ٹیچر کلاس روم میں داخل ہو رہے ہیں، ایسے آ کے بیٹھتے ہیں کلاس روم میں جیسے آپ بہت نالج رکھتے ہیں۔ پھر جب میں آپ کو سنتا ہوں تو واقعی آپ کے پاس نالج ہوتا ہے،
میں تو حیران ہوں آپ کو یہ آتا کیسے ہے. پھر وہ کہے گا میرے ہاتھوں میں میجک ہے، یوں ایسے مذاق کرے گا، کچھ بھی کہ کوئی نہ کوئی ورڈ وہ بولے گا. اچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ دال. گڈ جاب. نیکسٹ والا ذال. گڈ جاب. یہاں پہ آپ سارے سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس کا مخرج کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، یہ نکلتا کہاں سے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اچھا بیٹا یہ ڈاٹ میں بٹا کے یہاں لگا دوں کیا بن جائے گا؟ یہ بھی آپ کویشچن کر سکتے ہیں. وہ کہے گا ذال. شاباش. اچھا بیٹا یہ والی جو دال ہے یہ اردو شیپ ہے. یہ کون سی شیپ ہے بیٹا؟ اردو شیپ ہے. اور یہ والی جو دال ہے جو کہ مون کی طرح ہے، روٹیٹ ہے لیکن ایم ٹی ہے. مون کی طرح ہے، روٹیٹ ہے لیکن ایم ٹی ہے. تو یہ جو دال ہے بیٹا آپ نے یہ شیپ یاد رکھنی، یہ سٹائل لکھنے کا یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مون کی طرح نون نہیں پڑھنا آپ نے. یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. جی پڑھو جیم دال. گڈ جاب. جیم دال. یہاں پہ ایک بات میں مینشن کر دوں، چونکہ آپ نے جیم کا جو ہاف شیپ ہے وہ آپ نے پیچھے پڑھا دیا ہے، کم سے کم اس کو ہاف شیپ تو آنا چاہیے جیم کا. جیم وہ ٹھیک بتائے، خواہ وہ ٹھیک بتائے، یہ والی جیم یہ والی خواہ وہ ٹھیک بتائے. زا بے شک بھول جائے، را میں بے شک مسٹیک ہو جائے، لیکن جو چیز آپ نے پہلے پڑھا دی ہے نا وہ اس کو آنی چاہیے، کیونکہ اس سے سہارا ملتا ہے، نیکسٹ لیسن کا سہارا ملتا ہے. تو وہ چیز اس کو یاد سے آنی چاہیے، سمجھ بوجھ اس کے اندر ہونی چاہیے. جی بیٹا یہ کیا ہے؟ جیم دال. یہ ویری گڈ. یہ دیکھو یہ والا سٹائل ہے دال کا، ایسے آپ لازمی لکھیں. یہ دیکھو مون کی طرح ہے لیکن بیٹا یہ ہے دال. یہ کیا ہے؟ دال ہے. گڈ جاب. کیا ہے؟ دال. کلر کون سا ہے؟ بلیک. جیم کا کلر کون سا ہے؟ پرپل. گڈ جاب. تو بیٹا یہ کیا ہے؟ دال. اور یہ کیا ہے؟ زال. یہ دال اردو ہے عربک ہے؟ وہ کہے گا اردو. اچھا یہ زال تو آپ کو نہیں آئے گی، یہ زال اردو ہے عربک ہے؟ یہ زال اردو ہے عربک ہے؟ وہ فوراً کہے گا اردو ہے. ہیں اردو ہے؟ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ اردو ہے؟ وہ کہے گا کہ یہ سیم ہے، جسٹ ڈاٹ کا فرق ہے، باقی سیم ہے. گڈ جاب. اچھا یہ کیا ہے؟ دال اردو ہے عربک ہے؟ وہ کہے گا عربک. یہ دال اردو، یہ دال عربک. دس ون اردو شیپ، دس ون دال عربک شیپ. یہ دال اردو شیپ، یہ دال عربک شیپ. گڈ جاب. آپ یہاں پہ لکھیں. اس کا ویو آپ نے لازمی چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس کو یہ شیپ یاد ہو جائے عربک والی.